الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم۔ میرے دوستو اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور باب قائم کرتے ہیں اپنی کتاب ریاض الصالحین میں، باب فی النہی عن البدع ومحدثات الامور۔ اس باب میں سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ لائے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور دوسری آیت لائے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ گویا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں آیتوں کو اس باب میں لا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کے مطابق ہونی چاہیے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، آپ لوگ دور دور سے آئی ہے، پھر دوبارہ درس حدیث کو سننے کے لیے آپ سب کا آنا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماویں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ ہم سب کے سینوں میں بٹھائیں، اور احادیث کا نور اللہ ہم سب کو نصیب فرماویں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماویں۔ اس آیت میں فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے نبی کی چال چلو گے، یہ ترجمہ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِ اگر تم میری چال چلو، میرا اندازہ اختیار کرو، میرا طریقہ اختیار کرو، if you follow me, if you follow my way، تو میں تمہیں دو نعمت دوں گا۔ ایک نعمت تو یحببکم اللہ کی، دوسری نعمت ویغفر لکم ذنوبکم کی۔ If you follow my way, the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah promised himself in the Quran Kareem, yuhibbukumullah, you will get the love of Allah tabarak wa ta'ala۔ اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی لیے احادیث بلکہ بخاری شریف میں باب ذکر الملائکہ میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بتلاتے ہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جبرائیل علیہ السلام، بندے سے مراد بندہ اور اللہ کی بندی دونوں اس میں شامل ہے، جب اللہ کسی بندہ اور کسی بندی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں that میری فلاں اور فلاں so and so person I love him, you also love him۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان، پھر 6ٹھے آسمان، پھر 5ویں آسمان، پھر 4ٹھے آسمان، on the 3rd heavens, in the 2nd heavens, in the first heavens، پورے 7 آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ love so and so his servant, please all of you also love him۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے روح المعانی میں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ مینشن ان قرآن کریم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ تو امام علامہ علوسی بغدادی he mentioned in the commentary of this ayah that Abu Dharr Ghifari, he just entered inside the Masjid Nabawi. He just entered inside the Masjid Nabawi. ابھی داخل ہوئے، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام was talking to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم we know the صحابی، we know him very well، ہم اس کو جانتے ہیں۔ How do you know him? He is living in Medina Munawwara. Are you all living in the heavens? فرمایا میں اکیلا نہیں، 7 آسمان کے فرشتے کو جانتے ہیں نام کے ساتھ۔ کون ہے وہ؟ ابو ذر غفاری۔ یہ ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے 2 روایت نقل کی حیات الصحابہ کے حوالے سے۔ ایک تو اپنے بھائی سے کہا، انیس سے، جاؤ مکہ مکرمہ میں I have heard that somebody calling himself Prophet of Allah، جا کر دیکھو وہ کون ہے۔ وہ آئے تو دیکھا، واپس چلے گئے۔ ابو ذر asked him, did you see him؟ بہت اچھا آدمی ہے، اچھے اخلاق والا۔ کہا نہیں تیرا آنسر پورا نہیں ہے، I want to go and see him directly۔ ابو ذر غفاری آئے۔ For 3 days he was staying in Mataf, morning till evening only in a Mataf۔ evening, first night, the second night, the third night, the 2 night۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کون ہو، کہاں سے؟ چلو میرے گھر کھانے۔ But they're not asking each other who are you۔ کھایا، آرام کیا، صبح پھر آگے۔ The third night حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ فرما میں تمہیں بتاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کسی کو نہ بتائیں۔ کہاں بتاؤ؟ کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی نبی ہے محمد جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتا ہے I came to visit him۔ تو فرمایا تم میرے پیچھے 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 چلنا، میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ جہاں کہیں the enemies come، وہاں میں ایک پیشاب کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا، you carry on۔ پھر جب میں دکھاؤں تمہیں پتھر لگاؤں تو اس گھر میں چلے جانا، you will see۔ ایک روایت یہ ہے۔ حیات الصحابہ عجیب کتاب ہے، کس کے لکھی ہوئی ہے؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جب انہوں نے حیات الصحابہ لکھی، پوری کی، مکمل کی، یعنی کمپلیٹ حیات الصحابہ، تو فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ یہ بات مولانا ذکر صاحب نے لکھی، میں نے خواب میں زیارت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا یوسف تم نے میرے صحابہ کی زندگی ایک جگہ جمع کر دی ہے، تم قیامت میں ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ I have written the life of my companions, you will enter in Jannah with him۔
ایک مرتبہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ he came to visit حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ was very clever. اور when he became alim, he don't want to join in Jamaat. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو بہت کنسرن تھا, وریز تھی کہ یہ بھی میرے ساتھ لگ جائیں, کام میں لگ جائیں. کن کو لگایا پیچھے؟ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہا. یہ بات میں نے سنی ہے مولانا حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم العالیہ سے, فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے شیخ کے شیخ ہوتے مفتی فاروق صاحب کے بھی, فرماتے ہیں کہ مفتی فاروق صاحب مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک چیز لے کر نکل گئے. پھر اتنی محبت لگ گئی کہ بس ایک طرف رکھا اسی کام میں لگ گئے. میزان من شعب میں جب یہ عربی اول کی کتاب سے, this is year 1 in Arabic, there's 2 kitab they teach, I don't know nowadays in Arab they teaching or not, میزان اور من شعب. تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ میرے پاس آئے جب میں عربی اول میں تھا, when I was in عربی اول. اس لیے کہ فرام دا ڈے 1 حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگاہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ پر تھی, ان کی تربیت کرنے میں, ٹو برنگ ہم اپ ان اے گڈ وے. اسی لیے تو ایک مرتبہ تہجد کا ٹائم تھا, حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں مرکز پر ویسے سب کمرے میں دیکھ رہے ہیں لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, دے آر پرفارمنگ تہجد اور ناٹ. تو ایک میواتی پیچھے پیچھے چل آ رہا تھا, میواتی نے کہا حضرت جی آپ نے جو دعائیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے لیے کی ہے میرے بیٹے کے لیے بھی کر دو. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی یہ دعا تو میرے اکیلے کی نہیں ہے, یہ دادا کی اور کب سے دعائیں چل کر آ رہی ہے, تب جا کر یوسف بنا ہے. ان کے بنانے کے پیچھے بڑی دعائیں لگی ہے, تہجد کی دعائیں. تم بھی تہجد پڑھو اور تہجد کے بعد دعا کرو, اللہ تمہاری اولاد کو بھی نیک بنائے گا. اللہ تمہاری اولاد کو بھی نیک بنائے گا. یہ بات میرے والد صاحب نے بھی ہم کو کہی اور جماعت میں ہر وقت کہا کرتے رہے. والد صاحب بھی جماعت کے امیر تھے پورے حلقے کے, بہت سال تک, ہر سال 4 مہینے جانا, کئی سالوں تک. ایک مرتبہ مجھے بٹھایا, شیخ صاحب ہمارے بھائی کو بٹھایا, کہا تبلیغ کا کیا مطلب ہے, سوال کر دیا. Tell us what is the meaning of تبلیغ. ہم کو کہا کیا خبر تبلیغ کے مانا اللہ کے راستے میں نکلنا. میں تو اس وقت عربی ڈوم میں تھا, شاید شیخ صاحب مشکات میں سے تھے. تو کہا نہیں سنو ادھر آؤ میں سناتا ہوں. کہا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات تفصیل سے بیان کی کہ تبلیغ کا کیا معنی ہے. تبلیغ میں پہلا لفظ تا ہے نا, تا یہ کام ایسا ہے کہ اس میں سارے انبیاء کو تکلیف ہوئی اور نبیوں والا جو کام کرے گا اس کو اس کام میں تکلیف ہوگی. اور اس پر تو حیات الصحابہ بڑی پڑی ہے اور حیات صحابی بڑی پڑی ہے. کتنی تکلیف, تا پر تکلیف ہے. اس تکلیف کو اگر تم سچے معنی میں نبوت والا کام کر رہے ہیں تو نمبر 2 پر با ہے تبلیغ میں. second word is second letter is با. you have to bear it, you have to برداشت کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ایک دن چلہ میں چلا گیا, گشت میں چلا گیا, کسی نے گالی دی, نہیں جانا بس, I don't want to go no more now. keep on going, bear it, برداشت کرو, بس برداشت کرو, but keep on doing. ایسا برداشت کہ کبھی کسی کو نہ بتاؤ, اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. کیوں؟ سورہ نوح میں تبلیغ کا مقصد, تبلیغ پر کیا ملے گا, مقصد تو ہے ہی, لیکن کیا ملے گا. خود نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو رات دن بلاتا ہوں لتغفر لہم, تاکہ اللہ ان کی مغفرت کر دے. حضرت جی فرماتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تبلیغ جس کو کر رہے ہیں تمہاری تبلیغ کی وجہ سے
ان کو ہدایت دینے سے پہلے اللہ تمہیں ہدایت دے گا. اللہ will grant you ہدایت before he gives them ہدایت. کیوں؟ تمہاری محنت ہے، جو ایفت ہے، اس بات سے برداشت کرنا پڑے گا جیسے صحابہ کرام نے برداشت کیا. اور یہاں میں سنا رہا تھا آپ کو کس کی بات؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. فرماتے میں 15 دن تک second روایت 15 days I was hiding in the curtain of the Kaaba, the parda of the Kaaba, and I was used to drink only Zamzam, no food for 15 days. 15 دن کے بعد صدیق اکبر نبی آمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم and صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم told صدیق اکبر take him to your house and feed him. 15 دن کے بعد کھانا ملا مجھے، اور پھر چلے گئے اپنے گاؤں میں جا کر پھر تبلیغ شروع کی. پہلے ان کے بھائی، پھر ان کے ماں باپ، پھر ان کی فیملی، اور کئی 17 18 19 20 people they accepted Islam on his hand. That was a قربانی. برداشت کیا انہوں نے، کچھ بھی ہو جائے برداشت کرنا پڑے گا. اور آگے نمبر 3 پر لام ہے نا. نمبر 1 تا ہے، تکلیف ہے. نمبر با جو برداشت ہے. نمبر اس کے بعد لام ہے، لگنا پڑے گا. بہت سارے میں کہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، بھائی یہ کیا ہے، 4 مہینے لگائے پھر نکلتی ہی نہیں. You went for 4 months, not coming out no more. لگنا پڑے گا، لگنا پڑے گا، لگنا پڑے گا. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے، یعنی آخری وقت بھی ایسا ہو کہ تم اسی کام میں لگے ہوئے ہو. یہ نیت ہونی چاہیے دین کے کام کی. لگنا پڑے گا. کیسے لگے صحابہ کرام اگر چھوڑ دیتے. وہ مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر پتھر مار رہا ہے ابو لہب میرا انکل، اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھتا کہ کون ہے تو میرے اللہ کا کام ادھورا رہ جاتا. میں پتھر کھاتا رہا اور اللہ کا کام کرتا رہا، اعلان کرتا رہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، پتھر کھاتا رہا. لام سے لگنا لگنا. اب جب لگیں گے تو جا کر نمبر یا ہے یقین پیدا ہوگا. ایسے یقین نہیں ہوتا ہے. If you want the faith, the full yaqeen in your heart, you have to carry on doing this work of deen. اور تب جا کر پھر اخیر میں غین ہے، غیبی مدد آئے گی. تب جا کر غین ہے. اتنی تکلیف اٹھائیں گے اس کام میں، اور ایسی سٹوریز ہمارے سامنے ہیں صحابہ کرام کی. اسی لیے ہمارے ساؤتھ افریقہ میں اکثر حیات الصحابہ کی تعلیم ہفتے میں ایک بار ہوتی ہے، ہونی چاہیے. فضائل اعمال روزانہ ہے، لیکن جب اجتماع ہوتا ہے تو اس میں بیان کے بعد دعا کے بعد فضائل حیات الصحابہ کی تعلیم ہے. اس میں صحابہ کرام کی زندگی کوٹ کوٹ کر بیان کی ہے، کیسے انہوں نے دین کا کام کیا، کیسے یقین آیا، کیسے آیا. تو ہمارے والد صاحب کہتے تھے اس طرح تبلیغ سے کیا مطلب ہے. یہ تو ہمارے درس ہے، لیکن بعد میں پھر بہت آگے نکل گیا. آپ لوگوں کو دیکھ کر یہ بات میرے ذہن میں آئی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک جماعت میوات سے جو بھیجی تھی، مرکز سے میوات گئی تھی، اور جب چلہ پورا کر کے واپس آئے تو حضرت جی نے پوچھا کارگزاری سناؤ. مرکز پر کارگزاری سنانا شروع کی. مولانا کارگزاری کے اندر انہوں نے کہا یہ بھی تکلیف ہوئی ہمیں، لائٹ نہیں تھی، فلاں تھا، ایک مرتبہ کھانا نہیں ملا. حضرت جی نے رونا شروع کیا. مولانا الیاس صاحب تمہاری کارگزاری نہ سناؤ بلکہ ان لوگوں کی کارگزاری سناؤ، ان کی ایمان کی کیا حالت ہے. اللہ کے نبی نے اپنی کارگزاری پوری زندگی نہیں سنائی، صحابہ کی کارگزاری سنائی. فلاں قبیلہ کیسا ہے، فلاں قبیلہ کیسا ہے، فلاں بیمار ہے تو وہ کیسا ہے. اتنا زبردست کام ہے، تم اس میں لگو گے. اور ایک مرتبہ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عجیب. مولانا سعید احمد خان صاحب جن کی زندگی مدینہ منورہ میں گزری ہے اسی دعوت تبلیغ کے لائن سے، وہ ایک مرتبہ مرکز پر آئے، جوانی میں تھے. مرکز پر آئے، مرکز پر آنے کے بعد حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے کہا تم اور یہ حافظ صاحب جماعت میں نکل جاؤ، دہلی کے کسی جگہ میں جماعت میں چلے جاؤ. دونوں جماعت میں چلے گئے. 2 آدمی تو جماعت میں بھیج دیا ہم کو، انتظار نہیں کیا جو 7 ہو 10 ہو، چل جاؤ.
دین کا کام کرو کسی طرح بھی. دونوں چلے گئے اور رات تھکے ہوئے تھے. سفر اس زمانے میں تو سفر چل کر کرتے تھے, پیدل حج تھی, پیدل سفر تھا ان کا جماعت کا, اور وہاں جا کر تھک گئے. تو مولانا سعید احمد خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں سو گیا, اور اتنے میں میرا ساتھی جو حافظ صاحب تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک چرچ کا پوپ منک جس کو کہتے ہیں پادری, وہ آ گیا. And they were talking together, both of them in a corner. And I'm listening. While I was listening, I fell asleep. صبح ہو گئی, دونوں بات کرتے رہے, وہ بھی سو گئے. صبح دیکھو بڑی بری کمپنی سے کتنا اثر ہوتا ہے. The bad company, how much they make the person bad. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. The good company will make you good also. The bad company will make you bad. ابن حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, تم ایک مشرق میں ہو اور ایک مغرب میں ہو, لیکن تمہارا دوست برا ہے تو تمہاری بری دوستی پر یہاں سے لے کر وہاں تک اس کا اثر ہوتا ہے, مشرق سے لے کر مغرب تک. وہ بھی ایک رات میں کیا ہو گیا, دوسری رات پھر وہ آ گیا. وہ رات میں بیٹھے بیٹھے اپنی کرسچینٹی اس کو سناتا رہا, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور کچھ لالچ دی پیسوں کے بھی. تیسرے دن صبح میں حافظ صاحب said to the مولانا سعید احمد خان صاحب, I'm not going to know I'm a Muslim, I'm a Christian and I'm going in a church now. From Jamaat to the church. 3 دن کی تو جماعت. اب مولانا سعید احمد خان صاحب, ٹھیک ہے, I'm going to finish my 3rd day, I'm going. مرکز پر چلے گئے. شام کو اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے غصے میں کہا, مولانا تو ویسے بھی خان پٹھان تھے, بڑے غصے میں, حضرت جی اس کو اندر میں آنے نہ دینا, اس نے دین کو مذاق بنایا ہے. حافظ صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو کرسچن بن گیا, وہ فلاں پوپ کے ساتھ بیٹھا تھا, بات کرو. اچھا ٹھیک ہے, چلو آپ سو جاؤ. made him sleep. Look at him, how soft him. Okay, it's all right. اگر ایسے سن لیا کچے کان کا ہو تو ہاں ٹھیک ہے, اس کو مرکز میں گھسنے نہیں دیں گے, سلا دیا. صبح دیکھا اشراق کے بعد حافظ صاحب carrying his bedding the bag and he's coming. مولانا سعید احمد خان صاحب ٹہل رہے تھے سین میں, کہا حضرت جی وہ آیا, اس کو آنے نہ دیں. اچھا کہا کدھر ہے؟ جلدی اپنے جوتے پہنے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ باہر گئے اور اس کا بیگ اٹھا لیا, ان کا بیگ اٹھا لیا اور چلو, اور اس کے چپل بھی رکھ دیے آگے, چلو ہاتھ منہ دھو لو, ابھی چائے پی لو, ناشتہ بھی کروایا, کہا آرام کرو. جب 12 بجے 11 بجے وہ اٹھے تو اس کے بعد بٹھایا ان کو, دیکھو دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا is going to finish one day. This is the good deeds will come with you in your قبر میں آئے گا فلاں اچھی بات. ہاں تم مجھے دنیا والے سمجھتے ہو, میں جاتا ہوں واپس. He carried his bag and went back to the church. حضرت جی بہت روتے تھے, فرمایا میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی. کیا فرمایا؟ کچا توا ہوتا ہے نا, ابھی برابر گرم نہیں ہوتا ہے, اور میں نے روٹی ڈال دی تو پھر روٹی کہاں پکے گی, وہ تو جل جائے گی. میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی, تھوڑا اس کے ساتھ بیٹھتا, دیکھو کتنا مزاج ہے, اتنے لگے ہوئے پھر بھی اپنا مزاج پر رو رہے ہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا اس کو. What I said to him, because of me he went away. دوسرے دن اشراق کے بعد پھر آیا, سبحان اللہ, وہ کیری کر کے آ رہا ہے. وہ حضرت جی وہ دین کا مذاق بنایا ہے. He thinks the deen is joke. Don't let him come inside. Okay, no. You relax, sit down. Sayyid Ahmad, sit down. He went outside, carried his bag, brought him back again. اور اس کے لیے کیا بستر بھی بنایا اور کھانے کا انتظام. He was eating. مولانا الیاس رحمۃ اللہ, come sit next to me. کھایا تو 4 لقمے, فرمایا اب اس کو تم کھا لو. کیا فرمایا؟ اس آدمی سے کیا کہا, now you can eat whatever. انہوں نے کھایا. یہ بات لکھی مولانا علی میاں صاحب نے. مولانا علی میاں صاحب فرماتے نہیں معلوم اس کھانے میں کیا برکت تھی کہ آفٹر دیٹ ہی چینج ہز لائف. اور ایسا وقت کا صرف مبلغ ہی نہیں, بڑا ولی بھی بنا ہے. اور حضرت جی مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے کہ مولانا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت تھے. One day I told him, حضرت you have to come to ندوا, my مدرسہ, and جو نگاہ آپ نے دارالعلوم دیوبند پر دعا کے لیے ڈالی ہے, جو نگاہ آپ نے دارالعلوم سہارنپور پر ڈالی ہے, وہ میرے مدرسے پر ڈال دو تاکہ میرا مدرسہ بھی یہاں سے ہدایت کے چشمے پر دعا کر دی. دیکھو
علی میاں صاحب کتنے فیمس ہو گئے اس کے بعد کہ انتقال انڈیا میں ہو رہا ہے اور ان کی غائبانہ نماز حرمین شریفین میں 29 میں روزے میں پڑھائی جا رہی ہے ختم قرآن کے بعد. حالانکہ وہاں کے سلفیوں نے کہا یہ تو ہندوستان کا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ان کی نماز نہ ہو. بڑی کوشش کی، ہونے والی تھی 22 کو، 23 کو گزرتے گزرتے اللہ نے ایسا کیا ختم قرآن پر نماز ہوئی دونوں حرمین میں. انتقال انڈیا میں ہو رہا ہے، جمعہ سے پہلے سورہ کہف پڑھتے پڑھتے مسجد میں انتقال ہو رہا ہے، نماز ان کی حرمین شریف میں پڑھی جا رہی ہے. اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی. اللہ والوں کی کمپنی، نیک کام کرنا. میں بہت آگے نکل گیا، بعد میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا رہا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں کیا ملنے والا ہے. تو یہ آیت ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. میری مائیں اور بہنیں، آپ لوگ سنتے ہیں ہماری ہر زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق ہو تو اس پر ہمیں ہر کام کے اوپر دو چیزیں ملے گی. اللہ کی محبت مل جائے گی کہ جب وہ آسمان میں ہماری محبت کا اعلان کرے گا اور اس کے بعد زمین میں ثم یوزع فی الارض، پھر زمین میں ہماری محبت کا اعلان کرے گا کہ ہماری محبت کی وجہ سے لوگ ہمیں یاد کرتے رہیں گے اگر ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوئی. اسی لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم سنت کے مطابق ہر کام، اللہ کے نبی کی ہر سنت کو ادا کرو. کیا کہہ رہے الفاظ سننا. I'm not telling you that all the sunnats of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam must practice in your life, but میں یہ کہتا ہوں جو کام بھی تمہاری زندگی کا کرو وہ سنت کے مطابق کرو. جو کام بھی کرو وہ سنت کے مطابق کرو. اور اس کے بعد فرمایا اگر 105 سال کی عمر ہوئی حضرت جی مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کی، فرماتے ہیں اگر تم سنت پر عمل کرو اور تم کتب اور ابدال نہ بنو تو پھر مجھے آ کے بتانا. یعنی تم وقت کے کتب بن جاؤ گے، ابدال بن جاؤ گے، پھر تمہاری بات کی بڑی تاثیر ہوگی. تو میں آپ کو سنا رہا تھا مولانا مسیح اللہ خان صاحب آئے مرکز پر، مولانا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میزان اور منشاب وہ عربی اول میں تھے، اس کتاب کو پڑھتے تھے. اس وقت حضرت جی نے فرمایا مولانا الیاس صاحب نے یوسف کتب بننا ہے. کیا کہا؟ یوسف کتب بننا ہے. یو وانٹ ٹو بیکم کتب اینڈ ابدال. فرمایا مجھے تو وہ لفظ ہی فرسٹ ٹائم سنا میں نے. حضرت فرماتے میں نے چھوٹا بچہ تھا عربی اول کہا I don't know what is the meaning of کتب اور ابدال. میں نے یہ کہہ دیا ہاں I want to become کتب and ابدال. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ میں اور جس وقت میں مٹ چکی ہو اس سنت کو تم اس جگہ میں اس وقت میں تم قائم کرو گے کہ اللہ تمہیں وقت کا کتب بنا دے گا. یہ بات حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اسی نے اسی آیت کے اوپر تحبون اللہ فاتبعونی پر علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا میں قرآن کی جب بھی تلاوت کا whenever I was reciting قرآن تو ہر وقت میرے دل میں آتا تھا اللہ اکبر. اللہ mentioned so many places in the Quran the name of Musa علیہ السلام in different way. یہ اسٹوری حالانکہ my نبی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم is امام الانبیاء، امام المرسلین، لیکن بہت کم ان کا ذکر ہے. just for 4 times 28 para all together موسیٰ علیہ السلام نے mention in 28 para beside 2 para. My Nabi, his name only was 4 times. تو always وہ سوچتے تھے. I was thinking, pondering, why? ایک مرتبہ یہ آیت پڑھتے پڑھتے اللہ نے میرے دل میں ڈالا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. نبی کی چال چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. نبی کی چال میں اللہ مل جائے تو نبی کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. نبی کی چال میں، نبی کی سنت میں if you practice the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam you will get Allah, you will get the love of Allah. Then how much Allah's Nabi sallallahu alaihi wasallam is beloved to Allah. اللہ کہہ رہے ہیں تم میرے نبی کی چال چلو تو پھر میں تمہیں 2 نعمت دوں گا. ایک تو تم سے میں محبت کروں گا،
نمبر 2 تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں بس یہی آیت میرے نبی کے لیے پورے قرآن میں one آیت is sufficient for my نبی، فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشین، میری مائیں اور بہنیں، دین میں ہم کتنے کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے 2 کام کرو، 2 کام کرو، 2 کام کرو، ایک تو ہے سنت پر چلو اور ایک ہے مدینے والے کو راضی کر لو، یعنی درود شریف کثرت سے پڑھو، اللہ مل جائے گا۔ سنت کے مطابق زندگی گزارو گے اللہ ملے گا۔ پھر ہم جب چلیں گے تو پھر ہم کسی سے کوئی بات کریں گے تو ہماری بات کا بہت ویلیو اور وزن ہوگا، بہت ویلیو۔ آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں، بہت تکلیف اٹھا کر آئے ہیں، کیسی کیسی ماشاءاللہ تکلیف کو آپ نے برداشت کر کے کینیڈا سے یہاں تک جماعت آئی ہے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ اس آپ کے قدم قدم کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میری دعائیں ہیں اس ریاض الصالحین کے سبق میں کہ جہاں جہاں جائیں مرتے دم تک اللہ آپ کے ذریعے سے ہدایت کی ہوا کو عام اور تام فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اس جوانی میں آپ نبوت والا کام جس کو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، شیطان کا کام تو انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر ہے، وہ تو بڑے کا وہ 4 کام ہیں، ملک کو دینا یا مال کو دینا یا عزت کو دینا یا گندی عورتوں کی طرف مبتلا کرنا، یہ 4 کام کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا مدینہ مکہ مکرمہ میں اگر آپ کو حکومت چاہیے تو مکہ کی حکومت، آپ کو مال چاہیے تو سب سے بڑا مالدار بنا دیتے ہیں، اور آپ کو عزت چاہیے تو مکہ میں آپ کو سب سے بڑا معزز بنا دیتے ہیں، اور آپ کو جو عورت چاہیے پورے مکہ میں سب عورتیں آپ کو دے دیں گے۔ یہ 4 چیزوں کا تھا وعدہ کیا تھا، لیکن تبلیغ چھوڑ دو، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی کام ہے جس کا روایت میں ذکر ہے۔ اور انبیاء والا کام یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خود ایمان لاؤ، آپ مومن ہیں، خود اعمال صالحہ کرو، آپ مسجد میں بیٹھ کر اعمال صالحہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں تم کو اپنی زندگی بنانا ہو نیک اور صالحیت والی، 40 دن جماعت میں نکلو۔ آپ مسجدوں میں رہو گے، گندے ماحول سے نکل جاؤ اور جماعت میں چلے جاؤ، گندے ماحول سے نکلو جماعت میں چلے جاؤ، اور 40 دن آپ با جماعت یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے نماز کرو، پڑھو۔ میرے نبی کا وعدہ ہے اللہ اس کے دل میں حکمت کا نور پیدا کر دے گا، ہدایت کا نور پیدا کر دے گا، اور آپ ماشاءاللہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ سے دعائیں۔ سب سے بڑی بات جو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت عجیب بات ہے، فرمایا اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر ان کا بیان ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہاری نیت یہ ہو کہ اللہ میرا ایمان اسٹرانگ ہو جائے اور میں اعمال صالحہ پر آ جاؤں، اس لیے میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں۔ یہ نیت کبھی نہ کرنا میں جا کر لوگوں کو ہدایت دوں گا، کبھی نہیں۔ اپنی ہدایت کی اور اپنے صحیح راستے پر لانے کی نیت سے نکلو گے تو تمہارا نکلنا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اوروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ یہ بات مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فوائد کے اندر میں بہت ساری باتیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ خیر میں کہہ رہا تھا ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو، اگر سنت کے مطابق ہوگی تو پھر بہت ہی فائدہ ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، آخری وقت، اور آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے چمڑے کے، اور آپ کو گرمی بہت لگ رہی تھی، بہت پریشانی تھی، تو آپ اس طریقے سے اپنے چونکہ بے ہوشی کی شکل جیسی تھی اور تھوڑے ہوش میں آتے تو اپنا پیر ہلاتے تھے گرمی کی وجہ سے، تو خادموں کو اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا یہ موزہ نکال دو، تو خادم دانے والا ہی نکال پھر پیر کھینچ لیتے تھے۔ He was pulling his leg towards him. He was allowing them to take the socks out. پھر اس کے بعد انہوں نے پھر سوچا کہ نکالے شاید، پھر یہ ہلا رہے ہیں، پھر کوشش کی، پھر پیر کھینچ لیا، he pulled his leg out. Third time اتنے میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے، فرمایا حضرت جی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ موزہ نکالو اشارے سے، ہم نکالتے ہیں تو پیر کھینچ لیتے ہیں۔
When we trying to take his socks out, take pulling his leg. فرمایا پاگلو تمہیں پتا نہیں ہے پوری زندگی سنت کے مطابق گزری ہے, انتقال سے پہلے بھی سنت کے مطابق کہ پہلے لیفٹ نکالو. کہاں وقت ہے؟ جب لیفٹ نکالا تو آپ نے پیر لمبا کر دیا. دیکھو تو صحیح ہمارے اکابرین کی زندگی کیسی رہی, راتوں میں رونا, دن میں کام کرنا, اور زندگی ایسی. نمازوں کے بعد اذکار, تسبیحات کی پابندی, استغفار کی پابندی. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد روایت میں آتا آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, اور 3 بار استغفر اللہ. مجاہد اس کو بخاری کی روایت میں نقل کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں کہتے تھے؟ محدثین اس پر کلام کرتے, اللہ کے نبی یہ نماز ہر نماز کے بعد کیوں کہتے تھے پتہ ہے؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کر اشارہ کرتے تھے اے اللہ تیری شان کے مطابق نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو سب سے بڑا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نماز کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے, اور اس کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہہ کر اشارہ کرتے تھے اللہ کے نبی میری نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہو اللہ تو معاف کر کے میری نماز قبول فرما لے. تو اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی جلالت کو بیان کر رہے ہیں, اور استغفر اللہ کہہ کر اپنی کوتاہی کو بیان کر رہے ہیں. ہمیں ہر کام کے اوپر یہ کام کرنا ہے. جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے اللہ اکبر اور استغفر اللہ. کیوں؟ صحابہ کرام تہجد کے بعد استغفار کرتے تھے, تہجد کے بعد روتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, she is asking یا رسول اللہ, these Sahaba companions they are performing their tahajjud salah, what's wrong with them? They are crying so much after tahajjud and they always sing istighfar istighfar istighfar. فرمایا عائشہ تجھے پتا نہیں ہے یہ اللہ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھی, ہم نے فلاں اپنی عزت کو نہیں بیان کیا. یہ کہہ رہے اللہ تیری توفیق سے ہم نے تہجد پڑھی ہے, اس پر یہ رو رہے ہیں تو قبول فرما لے. اسی لیے روایت میں آتا ہے when a person does something good deeds and he says I did it, Allah tell the angel listen, he didn't do nothing, I gave him tawfiq to do it, I gave him ability to do it. اس نے کہا میں نے کیا, اس کا اعمال اس کے چہرے پر مار دو, مجھے نہیں چاہیے. And sometimes person say یا اللہ تیری توفیق سے میں نے نماز پڑھی, تیری توفیق سے میں نے ذکر کیا, تیری توفیق سے میں نے چلا لگایا, تیری توفیق سے میں نے یہ کیا, I did so and so and so. اللہ کہہ رہے کام اس نے کیا, نام میرا لے رہا ہے, فرشتے گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کر دی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے اندر کیا مجال ہے. ہم ایک درخت کا پتا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے. ہماری زبان تو گندی ہے, 1000 بار بشویم دہن سے مشک گلاب ہنوس نام تو گفتن کمال بے ادبیس. ہماری زبان تو گندی ہے, 1000 بار مشک گلاب سے دھو لے پھر بھی اللہ کا نام لینا ہمارے لیے کمال بے ادبی ہے. یہ بے ادبی ہے, لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہمارے زبان پر اتنی گندگی کے باوجود بھی اللہ ہمیں سبحان اللہ کہلواتا ہے, الحمدللہ کہلواتا ہے. ہمارے ہاتھ کو, ہمارے کان کو, ہماری آنکھوں کو صحیح راستے میں استعمال کرواتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ کہتے ہیں جب تو نیک کام کرتا ہے تو میں اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. حالانکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا. اس لیے آج کے سبق میں نے یہ کی آیت پڑھی اور آپ لوگوں کی برکت سے 2-4 باتیں زبان پر آ گئی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری زندگی سنت کے مطابق گزارے اور اسی پر اللہ ہمیں موت بھی نصیب فرمائے. انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی تو آگے میں بیان کروں گا کہ سنت پر چلنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وعدے فرمائے ہیں, کیا کیا وعدے فرمائے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ویڈنسڈے کو اس کو بیان کریں گے درس میں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا بدیع السماوات والارض, یا اکرم الاکرمین. اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہم مجرم ہیں, پاپی ہیں, گنہگار ہیں, بے بس ہے, اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ
اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ ہم اقراری مجرم ہیں مولا، ہم اقراری مجرم ہیں مولا، ہم جانتے ہیں من عالم من دانم، اے اللہ ہم جانتے ہیں میں نے کیا ہے زندگی میں، اور ہم کیا کرتے ہیں اور کیا جانتے ہیں۔ الہ العالمین تو سب کچھ جانتا ہے۔ اے اللہ زندگی میں ہم نے لوگوں سے چھپایا، اولادوں سے چھپایا، بیوی بچوں سے چھپایا، دوست احباب سے چھپایا، اے اللہ مسلیوں سے چھپایا، شاگردوں سے چھپایا، مریدوں سے چھپایا، لوگوں سے چھپایا، لیکن تجھ سے کون چھپا سکتا ہے؟ اے اللہ تو تیرے سامنے تو ہماری زندگی ظاہر اور باہر ہے، لیکن ہم تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں۔ ہم سب مل کر الہ العالمین یہ مجمع ہے، اے اللہ مسافر مجمع ہے، اسی طرح مائیں اور بہنیں اپنا کام کاج چھوڑ کر اے اللہ بہت دور دور سے آتی ہے درس حدیث میں۔ الہ العالمین ہم سب تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم گندے ہیں، یقیناً ہم گندے ہیں، اللہ یقیناً ہم گندے ہیں، لیکن آخر تیرے ہی تو بندے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ الہ العالمین ہماری حالت تو ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جب گندگی میں لٹھر جاتا ہے تو ماں اس کو پھینکتی نہیں، ماں اس کو گالی نہیں دیتی، ماں اس کو تھرو اوے نہیں کرتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اس کو دھلاتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، اس کو نئے کپڑے پہناتی ہے اور اس کو میک اپ کرتی ہے اور اس کو بوسہ دے کر اپنی گود میں بٹھا لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی تو گندے ہیں، گناہوں میں لٹر چکے ہیں۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں اے اللہ توبہ کا غسل دلوا کر ہمیں اے اللہ تقویٰ کا کفن پہنا دے، تقویٰ کا لباس پہنا دے، اور اللہ اپنی گود میں بٹھا کر اپنی محبت کا پیار لے لے، اپنی محبت کا پیار لے لے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ زندگی بہت مختصر ہے، گزر گئی جو گزرنی تھی، گزر گئی جو گزرنی تھی، ہم نے کچھ نہیں کیا، آئندہ کتنے دن باقی ہیں۔ ہم نے تو نوجوانوں کی جنازے اٹھائے، الہ العالمین ڈھیر عمر کے جنازے اٹھائے، کسی کو پتہ نہیں کب کسی کی موت آنے والی ہے، کتنے دن باقی ہے، کتنے مہینے باقی ہے، کتنے سال باقی ہے۔ ہم تجھی سے تجھ کو مانگتے ہیں، ہم تجھی سے تجھ کو مانگتے ہیں۔ الہ العالمین تو ہمارا بن جا اور بقیہ زندگی تیری مرضیات پر چلا دے، بقیہ زندگی تیری مرضیات پر چلا دے، تیری مرضیات پر چلا دے، اور اسی پر استقامت بھی دے دے، اور موت تک اے اللہ دین کا کام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہ جماعت بہت دور سے آئی ہے، کینیڈا سے آئی ہے، اللہ اس میں سارے نوجوان ہیں، ان کی نوجوانی کو قبول فرما۔ شاب النشا فی عبادت اللہ، تیرا فرمان، تیرے نبی کا فرمان تیرا ہی فرمان ہے، جب نوجوان عبادت میں لگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے، تو ان کی عبادتوں سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ جوانی تو دنیا میں مشغولیت اور کام کاج کی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی دنیا کی لہو و لعب کو ایک طرف کر کے دین کے کام کے لیے نکلے ہیں۔ اے اللہ ان کی بھرپور جوانی کو قبول فرما، مرتے دم تک دین کا کام لے لے۔ اے اللہ جہاں جہاں جائے ان کی قدموں کو جما دے، اور ان کی قدموں سے اے اللہ ہمارے اس پورے شہر کو الہ العالمین ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پورے یو کے کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ نیک لوگوں کا آنا اور خصوصاً نوجوانوں کا آنا اور دین کی نیت سے آنا، اے اللہ تجھ سے بڑا خوش ہوتا ہے ان کے چلنے پر اور ان کے بولنے پر، ان کی نمازوں پر، ان کی دعاؤں پر۔ اے اللہ امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ امت کے لیے رونے والے بہت کم ہو چکے ہیں، امت کے لیے رونے والے بہت کم ہو چکے ہیں، امت دور جا چکی ہے، تیرے نبی کے طریقوں سے بہت دور جا چکی ہے۔ اللہ تو اپنے فضل سے امت کو دوبارہ اے اللہ صحیح راستے پر چلا دے، صحیح راستے پر چلا دے، ہدایت والے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، عامل قرآن بنا، دین کے داعی بنا۔ اے اللہ تیرے نیک اولیاء کاملین میں سے بنا۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے، اے اللہ دشمنوں کی دشمناوٹ سے، حاسدین کے حسد سے، اے اللہ راستے میں رورا بننے والوں کی رکاوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ دین کے کام
پر جما دے، دین کے کام پر جما دے، سنت پر جما دے، سنت پر جما دے، سنت پر جما دے، تیرے رونے والے بندوں میں سے بنا لے، تیرے ذاکرین بندوں میں سے بنا لے، تیرے راستے میں نکلنے والوں میں سے بنا دے، دین کے کام کرنے والوں میں سے بنا لے۔ مدارس مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں دین کی لائن سے جو بھی کام ہو رہے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، افغانستان اور پاکستان اور فلسطین اور دنیا کے سارے جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ، یتیم بچے رو رہے ہیں جن کے پاس دین کا کھانا تک نہیں ہے، بدن پر کپڑے تک نہیں ہے، اے اللہ ان کی آہت پکار کو سن لے اور امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما، جو بیمار و شفا عطا فرما، ایمان پر قائم دائم رکھنا، اور جب موت آئے اے اللہ، جب موت آئے تو مدینے لے جانا، عمرہ کروا کر رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، اے اللہ جمعہ کی رات ہو، لیلۃ القدر ہو، ریاض الجنہ میں سر ہو، اور زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، اور تیرا فرشتہ ہماری روح نکال رہا ہو، ایسی مبارک روحیں، ایسی مبارک موتی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔